پیارے بچوں، ایک چڑیا جس کے ماں باپ مر چکے تھے وہ اپنی چچی کے پاس رہتی تھی۔ چچی جو کہ ایک گوری کوی تھی، وہ بہت ہی نخریلی تھی۔ وہ اس سے بہت ہی زیادہ غصے میں بات کرتی اور پورے گھر کا کام کرواتی۔ سارا گھر کا کام بیچاری چھوٹی سی چڑیا کرتی تھی۔ گوری کوی کھڑی ہو کر حکم چلاتی رہتی اور ٹونی چڑیا بیچاری اپنی ہمت سے بھی بڑھ کے کام کیا کرتی تھی۔ چڑیا جیسے ہی فرش صاف کرتی، گوری کوی کہتی کہ جلدی سے جلدی کرو، اور پھر شیشے صاف کرواتی۔ وہ چھوٹی سی چڑیا تھک کے چور ہو جاتی، لیکن گوری کوی کو ذرا سا بھی رحم نہیں آتا تھا۔ چڑیا اتنے بڑے گھر کا سارا کام کرتی تھی اور گوری صرف بیٹھی رہتی۔ چڑیا ڈھیر سارے برتن بھی دھوتی تھی۔ چڑیا بہت چھوٹی تھی لیکن کام بہت زیادہ کرتی تھی۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے لیکن وہ بہت روتی تھی کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ پھر وہ ڈھیر سارے کپڑے دھوتی اور بہت ہی زیادہ اپنے سے بھی بڑے کپڑے اس کے دھونے والے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک اسٹور میں ٹوٹی پھوٹی سی رضائی لے کر سو جاتی۔ ایک چٹائی ہوتی جس میں چڑیا کو بہت سردی لگتی اور اس کی چچی اس کو بچا کھچا کھانا دیتی تھی۔ بیچاری پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھی اور رات کو وہ بہت روتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر اس کے ماں باپ ہوتے تو آج اس کو ایسی زندگی گزارنا نہ پڑتی۔ اس کو پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا لیکن اس کو اس کی چچی پڑھنے نہیں دیتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ چڑیا بس اس کی نوکرانی ہی بن کر رہے۔ گوری کوی کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی جو کہ بالکل چھوٹی سی تھی اور بہت پیاری تھی۔ وہ ٹونی چڑیا کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی تھی لیکن ٹونی چڑیا اس سے دوستی کرنا چاہتی لیکن گوری کوی کے ڈر سے نہیں کرتی تھی۔ ایک دن گوری کوی کی ماں آئی ہوئی تھی اور اس کی بیٹی جس کا نام چینو تھا، وہ اپنی نانی سے کہانی سن رہی تھی۔ اس کی نانی اس کو پری کی کہانی سنا رہی تھی جس میں پری آتی اور جو بھی وہ کام کہتی وہ سارے کام پری کر دیتی تھی۔ ٹونی چڑیا بھی جب چائے دینے کے لیے آئی تو اس نے سنا کہ چینو کی نانی اس کو یہ کہانی سنا رہی ہے۔ ٹونی کو یہ کہانی بہت اچھی لگی۔ ٹونی بھی یہ کہانی سننے لگی۔ کہانی میں پری سارے کام کر دیتی تھی جو بھی اس کو اس کی مالکن کہتی تھی۔ ٹونی نے کہا کہ ایسی کہانی تو اس کو کبھی کسی نے نہیں سنائی۔ اس کو بہت مزہ آیا یہ کہانی سن کر اور وہ وہیں پر چپ کر کے کھڑی ہو گئی کہ وہ بھی یہ کہانی پوری سنے گی۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹونی بھی آرام سے کھڑی ہے اور چینو کی نانی اس کو آرام سے کہانی سنا رہی تھی۔ گوری کوی نے بھی نہیں دیکھا کہ ٹونی کھڑی ہے، ورنہ وہ اسے کبھی بھی وہاں پر کھڑے نہ ہونے دیتی۔ وہ تو بس اس سے صرف کام ہی کرواتی رہتی تھی۔ چینو بھی ٹونی کے جتنی ہی تھی لیکن وہ بہت ہی لاڈلی بچی تھی اور اس میں چینو کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ ٹونی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا کرتی تھی۔ پھر اس رات جب ٹونی سونے کے لیے اپنے اسٹور میں آئی اور ٹوٹی پھوٹی سی بستر پر سونے لگی تو اس کو وہ کہانی یاد آ گئی۔ اس نے سوچا کہ کاش میرے پاس بھی ایسی ہی کوئی پری ہوتی اور میں اتنا نہ تھکتی۔ میں کہتی کہ پری صفائی کر دو اور پری صفائی کر دیتی۔ پھر اچانک اس نے دیکھا کہ ایک روشنی ہوئی اور ایک پری آ گئی۔ ٹونی کو بہت ڈر لگا لیکن پری نے کہا، اچھی ٹونی اٹھو اور میری بات سنو۔ تم بہت اچھی ہو، تم ساروں کے کام کرتی ہو لیکن کوئی تمہارا خیال نہیں کرتا۔ تم چھوٹی سی ہو اور اتنے سارے کام کر کے تھک جاتی ہو۔ اب تمہیں کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوگی۔ مجھے بتاؤ جو تمہیں چاہیے میں تمہیں دوں گی۔ ٹونی نے کہا، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو پری نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں ہو سکتا، میں اسی لیے تو آئی ہوں کیونکہ میں تمہاری دوست بننا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے ٹونی کے لیے ڈھیر سارے بسکٹ، چاکلیٹ اور جوس لا کے دیے اور کہا کہ یہ تم اپنے پاس چھپا کر رکھ لو۔
جب تمہارا دل کرے اس کو نکال کر کھا لینا، کیونکہ مجھے پتہ ہے تمہاری چچی تمہیں اچھا کھانا اور پورا کھانا نہیں دیتی ہیں، تم بھوکی رہتی ہو، بچا کھچا کھانا تمہارا پیٹ نہیں بھرتا اور وہ تمہیں اچھا بھی نہیں لگتا۔ پھر چڑیا نے جب ٹونی سے کہا کہ تم صفائی کرو تو ٹونی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں صفائی کر دیتی ہوں، اور گوری کوی وہاں پر کھڑی رہی کہ میں دیکھتی ہوں کہ ٹونی صفائی کیسے کرتی ہے۔ اچانک وہاں پر پری آ گئی اور پری صرف ٹونی کو ہی نظر آ رہی تھی، گوری کوی کو بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پری نے کہا تم رہنے دو، اب دیکھو میرا چمتکار، اور پھر پری نے وہاں پر ایسی صفائی کی کہ ہر طرف جگمگ جگمگ ہو گئی، ساری طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ اتنی اچھی صفائی تو کبھی ٹونی نے بھی نہیں کی تھی۔ ٹونی حیران ہو گئی اور کہا کہ پری یہ تو جادو ہو گیا۔ پری نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، اور پھر پری نے اس کے لیے ایک پیارا سا کمرہ سیٹ کر دیا جہاں پر وہ اپنے سارے کھلونے بھی رکھنے لگی اور کھانے پینے کی چیزیں۔ اسی طرح پری اس کے کچن میں جا کر سارے برتن جھٹ پٹ سے دھو دیتی، اور جب پھر اس کی چچی اسے کہتی کہ جاؤ ڈھیر سارے کپڑے دھو لو، تو جا کر پری فٹافٹ کپڑے دھو دیتی اور استری بھی کر دیتی، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ٹونی بس اب آرام کرتی تھی، وہ پری کے ساتھ باتیں بھی کرتی تھی کیونکہ پری اس کی دوست بن چکی تھی۔ ٹونی نے کہا پری تم نے تو میری زندگی ہی بدل دی۔ اور پھر گوری کوی نے جب دیکھا کہ بہت ہی آرام والی چیزیں ہیں اس کے کمرے میں، تو اس نے سوچا یہ کیسے ہوا۔ اور پھر ایک دن گوری کوی کی بیٹی جو کہ چھینو چڑیا تھی بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئی۔ گوری کوی نے بہت زیادہ ڈاکٹر بدلے، لیکن چھینو کو آرام نہیں آ رہا تھا، چھینو کا بخار اترنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ الو ڈاکٹر بھی آیا اور اس نے چھینو کو بڑے بڑے سے انجیکشن بھی لگائے، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ گوری کوی ہر طرف سے بے خبر ہو کر بس اپنی بیٹی کے غم میں لگی ہوئی تھی، وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اب تو اس کو ٹونی سے کام کرانے کا بھی موقع نہ ملتا تھا۔ پھر ٹونی نے پری سے کہا کہ پری چھینو کو ٹھیک کرنا ہے۔ پری نے کہا تم کتنی اچھی ہو، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم اس کی اچھائی کے لیے سوچ رہی ہو۔ تو ٹونی نے کہا کہ اس میں چھینو کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اس کی ماں ہی بری ہے۔ تو پری نے کہا تم واقعی اچھی ہو، تمہیں یہ سب ملنا ہی چاہیے تھا۔ پھر پری نے کہا یہ لو، یہ جادوئی پانی ہے، یہ ٹونی کو پلا دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹونی نے کہا تمہارا بہت شکریہ پری، تم نے میری بات مان لی۔ پری نے کہا میں تو تمہاری دوست ہوں اور تمہاری ساری باتیں ہی مانوں گی، مجھے پتہ ہے کہ تم نے کبھی کوئی غلط بات کہنی ہی نہیں ہے۔ چڑیا نے کہا ٹھیک ہے، کیا یہ پانی اس کو ایک ہی بار پلانا ہے؟ تو پری نے کہا ہاں بس ایک بار پلانا اور دیکھنا وہ کیسے ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر ٹونی چھینو کے پاس آئی اور کہا اٹھو چھینو یہ پانی پی لو۔ گوری کوی نے کہا یہ کس طرح کا پانی ہے؟ تو ٹونی نے کہا گوری آنٹی آپ فکر نہ کریں، اس سے چھینو بہت جلد اچھی ہو جائے گی، صرف پانی ہی تو ہے، پلانے دے اس کو۔ گوری نے سوچا کوئی بات نہیں، پانی ہی تو ہے، پلا دیتی ہوں، ٹھیک ہو گئی تو اچھی بات ہے، نہ ہوئی تو پھر اتنے سارے ڈاکٹر بھی تو بدل چکی ہوں، ابھی تک تو ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر وہ پانی ٹونی نے چھینو کو پلا دیا۔ پانی کا اترنا تھا کہ اچانک ہی چھینو اٹھ کر بیٹھ گئی اور ٹھیک ہو گئی۔ گوری نے کہا کہ ارے ٹونی یہ تو کمال ہو گیا، یہ تم نے کیسے کیا؟ ٹونی نے کہا کہ کوئی بات نہیں چھینو اب ٹھیک ہو گئی ہے اور آپ کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب گوری بہت ہی شرمندہ ہوئی، اس نے ٹونی کو گلے لگایا اور کہا کہ تم میری بیٹی جیسی ہو، میں نے بہت غلطی کی تمہارے ساتھ ایسا سلوک کر کے، مجھے معاف کر دو، اب میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، تمہیں بالکل اپنی بیٹی کی طرح سمجھوں گی، اب تم بھی چھینو کے ساتھ اسکول جایا کرنا کیونکہ مجھے پتہ ہے تمہیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ ٹونی گوری کے گلے لگی تو اس کو اپنی ماں یاد آ گئی اور وہ بہت روئی، اس نے کہا آپ نے آج مجھے گلے لگا کر مجھے میری ماں کی یاد دلا دی ہے،
گوری نے کہا میں تمہاری ماں ہوں، آج سے تم مجھے اپنی ماں ہی کہنا۔ تو اگر اچھی لگی ہے تو اب بھی ہمارا چینل آپ کے سامنے ہے، لائک کا بٹن دبا دیں اور اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کو اچھی اچھی کہانیاں دکھا سکیں۔